شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 224. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، آج کے اس 15 روزہ پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے میں جس موضوع پر، جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے علم سیکھنا کیوں ضروری ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے روئے زمین کے اوپر دو ایسی مخلوقات، جن اور انسان ہیں، جسے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ بندہ صرف اور صرف ہماری ہی عبادت کرے، ہماری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرے. آئیے اس چیز کی دلیل سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کا مطالعہ کریں گے. اللہ رب العالمین واضح الفاظ میں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہماری ہی عبادت کرے، ہماری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، ہماری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں؟ کیا منمانی طریقے سے جیسے چاہے ویسے نماز ادا کر لے، جیسے چاہے زکوٰۃ ادا کر لے؟ نہیں میرے بھائی، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی عبادت اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا. اگر بغیر علم کے ہم ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ہمارے ان عملوں کو قبول نہیں کرے گا. آئیے قرآن مجید اٹھائیے، سورہ بقرہ دیکھیے، آیت نمبر 239 پڑھیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو کیونکہ اس نے تمہیں وہ چیز سکھایا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. گویا عبادت کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو رب نے متعین کر دیا ہے. عبادت کا طریقہ بھی وہی فرمان رب العالمین کے مطابق ہونی چاہیے. لہذا جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق یا اس علم کو حاصل کیے بغیر عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. قرآن مجید اٹھائیے، سورہ ملک آیت نمبر 10 کی تلاوت کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ لوگ کہیں گے کاش ہم سنے ہوتے، کاش ہم سمجھے ہوتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. یعنی اگر رب العالمین کی تعلیم کو ہم سیکھے ہوتے اور اسے سمجھ بوجھ کر اس پر عمل کرتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. غور کیجئے، وہ عبادت بھی کر جائیں گے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھ کر بھی جائیں گے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ جہنم والوں میں سے بھی ہو سکتا ہے.
جیسا کہ کہا گیا کاش ہم سمجھے ہوتے اور پڑھے ہوتے تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، دین کا علم حاصل کرنا امت مسلمہ کے امت مسلمہ میں سے ہر فرد پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ غریب پر صرف علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ امیر لوگ دین کے علم حاصل نہیں کریں گے، اونچے طبقے کے لوگ دین کے علم حاصل نہیں کریں گے، صرف دنیا کے علم حاصل کریں گے۔ غریب طبقے کے لوگ دین کے علم حاصل کریں گے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کا علم ایسے علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ دینی تعلیم وہ ہے جو انسانیت کے اندر روح پھونکتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے تو وہ چلتا پھرتا مردہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جن کے اندر دین کا علم نہیں ہے اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر علم کو ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ اب ضروری اس اعتبار سے ہے کہ کچھ دین کے علم ہوتے بنیادی علم جسے ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے، کچھ علم ہوتے ہیں جو صرف عالم دین یا ایک معاشرے کے چند افراد سیکھ لے اور اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے درمیان ان باتوں کو بیان کر سکے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن دین کی بنیادی علم ہم میں سے ہر شخص کے اوپر واجب ہے، جیسے کہ نماز کیسے پڑھے، دن اور رات میں کتنے اوقات کی نماز ہے، نماز میں کیا پڑھنی چاہیے، روزے کے کیا مسائل ہیں، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کہاں اٹھنا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، یہ تمام علم ہم میں سے ہر شخص کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس علم کو سیکھے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جان سکتے۔ یہی وجہ ہے۔ اور دین کے علم کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہیں ڈرائے، ان باتوں کو اپنے قوموں تک پہنچائے تاکہ قوم کے لوگ جہنم کے عذاب سے بچ سکے، تاکہ قوم کے لوگ برائی سے بچ سکے۔ لہذا ہر معاشرے میں بسنے والے لوگوں پر ضروری ہے کہ اپنے معاشرے سے چند افراد کو ایسی جگہ پر بھیجے، اہل علم کے مجلس میں بھیجے جہاں سے دین کی تعلیم حاصل کر کے آئے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو دین کی باتیں بتلائے۔ اگر اپنے شہر میں نہیں ہے، اپنے شہر سے دوسری شہر میں جا کر دین کی باتیں سیکھیں گے۔ اگر اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھی نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کوچ کریں گے، پچھلے صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ اکرام سلف صالحین ایک حدیث کے لیے کوسوں دور تک سفر کرتے تھے، کئی دن تک کا سفر کرتے تھے۔ میرے بھائی، یہ دین کا علم ہے، لہذا ہمیں بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے معاشرے کے لوگوں کو تیار کرے، اپنی قوم کے بچوں کو تیار کرے تاکہ قوم کے بچے آ کر قوم کے مستقبل کو سنوارے، ورنہ وہ دن دور نہیں جس کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو آج حالات ہمارے سامنے ہیں، ہماری مسلم بہنوں کی جو حالات ہے، مرتد ہو رہی ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ لہذا کتنے ایسے محلے ہیں، کتنے ایسے قصبے ہیں، کتنے ایسے شہر ہیں جہاں کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار ہیں، لڑکیوں کے نام فاطمہ، زینب، عائشہ ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی علم نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، اور بات ستم در ستم یہ ہے کہ آج اکثر مساجد میں ہم نے عورتوں کے لیے دروازے کو بند کر لیے۔ مرد حضرات کے لیے ہم مسجد میں انتظام تو کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر لیے۔
میرے بھائیوں، اگر قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے تو اس بیٹی کے باپ کے لیے صرف رونے کا مقام نہیں ہے، اس باپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، بلکہ ہم پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، پورے قوم کے لیے خون کے آنسو رونے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم انہیں سمجھائیں، آج ہم اور آپ انہیں جا کر یہ سمجھائیں گے، بیٹی یا بہن، مذہب اسلام بہت اچھا دین ہے، تم اسے چھوڑ کر مت جانا۔ افسوس کی بات ہے، ایک دور تھا جس صحابہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، صحابیات نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے گھر قربان کر دیے، بال بچے قربان کر دیے۔ لہذا اس طریقے کے واقعات پڑھیں گے انہی لوگوں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حضرت تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ جب وہ اسلام قبول کرتی ہے تو کفار مکہ اس طور پر اس کو ستاتے ہیں، اس طور پر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے کہ سمیہ برداشت نہیں کر پاتی، پھر بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کلمہ بند نہیں کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل ان کے سامنے کھڑا ہے اور سمیہ رضی اللہ عنہا زور زور سے لا الہ الا اللہ کے کلمہ کو بلند کر رہے ہیں۔ لہذا غور کیجئے، اس وقت ابو جہل غصے میں آتا ہے اور نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ناف کے نیچے مار دیتے، جس سے شہید ہو جاتے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑھیے، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جب اسلام قبول کرتے ہیں تو امیہ اتنا مارتا ہے، جب مار کر تھک جاتے تو مکہ کے دوسرے لوگوں کو دے دیتے، پاگلوں کے حوالے کر دیتے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے گلیوں میں گھسیٹتے تھے، جب عرب کی چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت اسے پتھریلی زمین پر لیٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ اس وقت امیہ حضرت بلال سے کہتے، بلال تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، ورنہ تم اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس وقت کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے صحابہ اکرام و صحابیات۔ اور بھی واقعات ہیں جن کے واقعات کو پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ تم دین میں اس طریقے سے استقامت، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی بات پر جم گئے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے تمہیں خوف نہیں کھانا چاہیے، تم ڈرو مت، بلکہ تمہیں اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ غور کیجئے، اسی طریقے سے یہی علم ہے میرے بھائی جسے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اسی علم کی بنیاد پر، ورنہ فرشتے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورج چمکتا تھا، چاند دمکتا تھا، پھولیں مہکتے، بلبلیں چہکتی تھی، اور جن بھی پہلے کی آج کی طرح پہلی بھی زندگی بسر کرتے تھے۔ کون سی خوبی تھی؟ یہی علم کی خوبی تھی جسے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرما کر اسے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی، جیتے جاگتے انسان بن گئے، تو اللہ رب العالمین نے اسے فرشتوں کے سامنے اور جنات کے سامنے علمی مقابلہ کرایا، جسے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سب کے سب نام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور فرشتوں اور جنات سے اللہ رب العالمین نے پوچھا ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان لوگوں نے جواب قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے۔ میرے بھائی، ہم اس علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنے ہیں۔ اگر علم ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم اشرف المخلوقات کے دائرے سے آج خارج ہو سکتے ہیں۔ دین کا علم جب ہمارے اندر نہیں ہوگا، دین کا علم ہم نہیں سیکھیں گے، تو ہم پھر اس طریقے سے اشرف المخلوقات کے دائرے سے نکل جائیں گے۔
آج ہمیں ایمان کی علم کی اہمیت کا پتہ نہ چلے، لیکن قیامت کے دن ایمان کی کیا اہمیت ہے، اس علم کی کیا اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیں گے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 91 ہے، یہ تیسری پارے کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ اگر جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر پر ہی اس کی موت آئی تو قیامت کے دن اگر زمین بھر کا سونا وہ فدیے میں دے دے پھر بھی اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے علم کے بارے میں اب سنیے کہ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے لڑکے کو دینی تعلیم حاصل کرا دے، عالم دین بنا دے تو ہمارے بچے کا گزر بسر کیسا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عالم دین بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر و انجینئر بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے اندر میں فرق آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے پہلے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے تم کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ رب العالمین رزق کا مالک ہے، اللہ رب العالمین رزق دے گا، آپ کو یہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ کو بتاتا چلو، اور یہ حقیقت بات ہے کہ آج ہم دینی تعلیم سے جن بچوں کو دور رکھ کر دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے انجینئر بن جائیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، اور وہی بچہ جب ڈاکٹر بن جاتا ہے تو آپ کی خدمت نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے اسے دین کی بنیادی تعلیم نہیں دلایا، آپ نے اسے دین کی اتنی باتیں نہیں سکھائی کہ میں تمہارا والد محترم ہوں، والد کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، اور بھائیوں کا کیا مقام ہے، وہ اس چیز کو نہیں جان پاتے، وہ صرف دنیا کی باتیں جانتے ہیں۔ اور بات یہ ہے جس تعلیم سے ہم اپنے بچوں کو پیچھے رکھ رہے ہیں، یہ تعلیم انسان کو آخرت میں کامیابی دلائے گا، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جس تعلیم میں صرف 60 سال تک انسان فائدہ اٹھا سکتا، مشکل سے اور 10 سال لے لیجئے 70، اور 10 بڑھا لیجئے 80 سال، ایک انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے 60 سال 70 سال 80 سال، اور ان میں سے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ 40 45 50 سال تک صرف علم حاصل کرتے ہیں، 20 سال ہی صرف وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، 50 سال کی عمر میں اسے نوکری ملتی ہے، اس کے بعد 20 سال کماتے ہیں، اس کے بعد بھی نوکری اپنے شہر میں نہیں مل پاتی، دوسرے شہر چلے جاتے، بعض حضرات کو تو اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملک جا کر نوکری کرنا پڑتا ہے۔ جب والد صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ لڑکے کا فون تک نہیں آتا ہے، اور جائے کہ وہ آپ کے تدفین میں کیسے پہنچے، اگر وہ تدفین میں پہنچ بھی جاتا میرے بھائی غور کیجئے وہ آپ کو کندھا تک نہیں دے گا۔ میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے بہت سے لڑکے کو دیکھا ہے جو پڑھا لکھا ہے، دنیاوی تعلیم، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اس وجہ سے وہ کندھا نہیں دیتا ہے، کندھا دینے سے وہ کم حقیر ہو جائے گا، لوگوں کے نظر میں جو ان کی عزت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور غور کیجئے اگر ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلاتے تو وہی بچہ دوڑ کر سب سے پہلے کندھا دیتے، وہی بچہ قبر میں اتر کر آپ کے لاش کو رکھتے، وہی بچہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، پاکستان کے حدیث کے بڑے عالم ہیں، ان کی تحریر میں پڑھ رہا تھا، جس میں ایک شخص کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جو دین سے ان کا کوئی لین دین نہیں تھا، اس شخص کا توحید کو مانتا نہیں، اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں تھا، تو جائے کہ نماز کیا پڑھے۔ تو ان کے 3 لڑکے تھے، وہ فرماتے گئے کہ ان کے ساتھی نے ان سے بڑھاپے میں پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بچے کو انجینئرنگ کرائی تھی، وہ امریکہ شفٹ ہو گیا، ہم نے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا تھا، وہ لندن، اسی طریقے سے وہ شفٹ ہو گیا، اور تیسرے کو ہم نے کہنے کے باوجود، ہم نے ڈانٹنے ڈپٹنے کے باوجود بھی وہ دین کا تعلیم حاصل کر لیا تھا، وہ عالم دین بن گیا تھا، آج میں انہی کے پاس رہ رہا ہوں، باقی کے دونوں سے بچے تو دوسرے ملک میں رہے۔ افسوس کی بات ہے دینی تعلیم سے جب ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی ہماری خدمت کرنے سے دور رہے گی، ہمارے بچے، ہماری اولاد بھی ہماری بڑھاپے میں دیکھ ریکھ نہیں کرے گی۔ اسی لیے ضروری ہے میرے بھائی اپنے لڑکے کو اور لڑکیوں کو دین کی تعلیم دے، دینی تربیت کرے، ورنہ وہ دن دور نہیں
جو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ میرے بچوں کو دین کی آپ کے قوم کے بچوں کو دین کی تربیت کرے، علماء کے مقام و مرتبے کو بتائے، یہ سکھائے کہ عالم دین اور غیر عالم دین کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کبھی برابر ہو سکتے؟ کبھی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث سنیے۔ یہ حدیث بہت سارے مقرروں سے بھی آپ سنے ہوں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی بھی آپ کو حدیث مل جائے گی، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ گویا کہ وہ جنت کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملائکہ ان کے لیے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں عالم دین کے لیے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ والحیتان فی جوف الماء، اور پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں۔ غور کیجئے، علماء اکرام بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ عالم دین کے لیے یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہے؟ کیونکہ ایک عالم دین ہی یہ بیان کرتا ہے، ایک عالم دین ہی یہ بتلاتا ہے کہ مچھلیاں کھانا حلال ہے۔ اسی لیے سمندر کی مچھلیاں، ندی کی مچھلیاں، نالے کی مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے دعا کرتی ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے۔ غور کیجئے کیسے ایک عابد عبادت کرنے والا 5 اوقات کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج کر کے بھی آئے ہیں، لیکن اس کی فضیلت اس پر عالم دین کی فضیلت سنیے کہ جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ چاند کی روشنی کے سامنے ستارے کی روشنی کی کیا حیثیت ہے، کیا وقعت ہے، آپ جان سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عالم دین کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والوں پر ایسی ہی فضیلت ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار و درہم نہیں چھوڑ کر جائے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء اپنے پیچھے علم کی وارث علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ غور کیجئے، ہمارے آبا و اجداد جب گزرے دنیا سے، زمین، جائیداد، دکان، مکان چھوڑ کر گئے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری نسل در نسل اس سے زندگی بسر کرتے، اس کے گزارا چلتا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انبیاء کے وارث کس کو قرار دیا گیا؟ علماء کرام کو۔ دین کے علم حاصل کرنے والے کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جب تک انبیاء کرام زندہ ہیں تب تک اسلام ہے۔ اگر انبیاء جس طرح علماء کرام جب تک زندہ ہیں تب تک اسلام ہے۔ اگر علماء کرام دین سے اٹھا لیے، علماء کرام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تو اسلام بھی مٹ جائے گا۔ ایسا آخری زمانہ بھی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ ان کے اندر دین سکھانے والے باقی نہیں رہے گا، ان کے اندر دینی تربیت کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے علماء کرام باقی نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے آج ہم مسجدوں میں ہو یا دوسری جگہ قرآن کی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو اتنے پیچھے رکھتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے بھائی سے ادھار بھی لے لیتے ہیں کہ ہمارا لڑکا عبد الرحمن کا اسکول کا فیس دینا ہے، 10 تاریخ کو ہمارا پیمنٹ آ جائے گا اور آج 1 تاریخ کے اسکول میں جمع کرنا ہے، تو ہم اپنے بھائی سے ادھار لے کر اسکول والوں کو پہنچاتے۔ لیکن میرے بھائی 150 200 کی روپیہ بھی ہم دین کے بارے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا قرآن کا عالم بنے، قرآن کا تعلیم سیکھے۔
اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر انسان اسے قرار دیا ہے جو قرآن مجید کی تعلیم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ اپنے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں، ہم 5 اوقات کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے، ہم سب سے بہتر ہیں، ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں۔ لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائی، آج عہد کیجئے کہ ہم اپنے بچوں میں سے اگر 3 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، دین کا عالم بنائیں گے۔ اسی مسجد سے آج عہد کر کے جائیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، یہ علم جو ہے دنیا کے اندر صرف فائدہ نہیں دیتا، دنیا کے اندر انسان کو انسان نہیں بناتا، بلکہ آخرت میں جو فائدہ دیتا ہے، جو دائمی زندگی، اس کے بارے میں سنیے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جو انسان مر جاتا ہے، تو جب اسے قبر میں دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور اس شخص کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر مومن ہوگا تو جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہمارا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرشتے جب جواب دے دیتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ما یدریک، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ شخص جواب دیتے، قرأت کتاب اللہ، ہم نے اللہ رب العالمین کی کتاب میں پڑھا تھا، ہم نے اللہ رب العالمین کی تعلیم سیکھا تھا، جس کے وجہ سے ہم اس پر عمل کر کے آج ہم جواب دیے ہیں۔ غور کیجئے، یہ قرآن کی تعلیم ہے جسے لوگ سیکھ کر آخرت میں قبر میں بھی فرشتوں کے سوالات کا جواب دے دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جس انسان کو قبر میں نجات مل گئی، بعد کی زندگی میں بھی اسے نجات مل جائے گی۔ قبر کا مرحلہ آخرت کی منازل میں، آخرت کے مرحلے میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر انسان کو پہلے مرحلے میں کامیابی مل جاتی ہے نا، تو دوسرے مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر ہمیں آخرت میں، آخرت کی پہلی منزل قبر میں اگر کامیابی چاہیے تو قرآن مجید کا تعلیم سیکھے، قرآن مجید کا علم حاصل کرے۔ اسی طور پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو، جو لوگ دین کا علم سیکھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ جب مومنوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو مومنین کے حالات ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتے ہیں، ان کے ایمان بڑھتے گھٹتا نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان، ہم جیسے گنہگار لوگوں کے حالات یہ ہے، اگر قرآن مجید کی زیادہ تلاوت ہو گئی تو ہمارا پارا بڑھ جاتا ہے، ہمارا دماغ گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو معانی و مطالب کے ساتھ پڑھا ہی نہیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سکھائے نہیں۔ اگر قرآن مجید کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے، قرآن مجید کے مطلب کو سمجھتے، تو ہمارا پارا گرم نہیں ہوتا، جبکہ ہم بھی سکون کے ساتھ قرآن مجید کو سنتے اور آنند لیتے اور اپنے ایمان کو بڑھاتے۔ لیکن افسوس یہ ہے، ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، قرآن سمجھ کر چھوڑ دیا، قرآن سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھا، تو لہذا ہمارا پارا گرم ہوتا ہے، ہم گرم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی امام صاحب کے اوپر بھی غصہ جاتے ہیں کہ اتنی لمبی قرات آپ نے کیوں کر دیے، جبکہ بوڑھے لوگ آپ کے پیچھے موجود ہیں۔ میرے بھائی، وہ عمر کے تقاضا ہے، اس طریقے سے نہیں، عمر کے ہی خیال ہے، لیکن بات یہ ہے، اگر آپ قرآن کو سمجھتے، قرآن کے مطلب کو سمجھتے، تو آپ کبھی امام صاحب کے اوپر
غصاتے نہیں۔ میرے بھائی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، اس کی معانی کو سمجھتے ہوئے، اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جاتی، اسے پڑھا جاتا تو ان کے ایمان میں زیادہ ہو جاتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ مومنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب اسے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے، ان کا دل نرم پڑ جاتا، اور جب اللہ رب العالمین کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہیں۔ لہذا ہم کیا کرتے؟ دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کی یہ ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، کسی چیز کا سوال کرتے، ایک دن دعا کیے نہیں ملا، دوسرے دن دعا کرتے ہیں، تیسرے دن دعا کرتے مایوس ہو جاتے ہیں اور رب پر ہمارا بھروسہ ہی نہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ میں نے ابھی اللہ رب العالمین کا فرمان سنایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ غور کیجئے، قرآن مجید کو اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا دل دہل جائے گا، دل نرم ہوگا، قرآن کی باتوں پر عمل کریں گے، قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، جن چیزوں سے قرآن منع کرتا اس سے رک جائیں گے۔ لیکن ہم تو بہت سے قرآن مجید سنتے ہیں، نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو حرام کیا گیا ہے ہم اسے اللے دھڑلے اس حرام کاموں کو کرتے ہیں، حرام چیزوں کو کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس آیت کے ترجمہ نہیں پڑھا۔ اگر ہم اس آیت کے ترجمہ پڑھتے تو ہم یقیناً مانتے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، فلاں کام تم نہیں کر سکتے، فلاں کام کر سکتے۔ لہذا میرے بھائی قرآن کی تلاوت کرے، اس کی معانی و مطالب کو سمجھ کر کرے، قرآن پڑھے، اس کے مطلب کو سمجھ کر پڑھے۔ آئیے یہ دین کے علم کے بارے میں بیان کر دوں کہ جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ دین کا علم ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ اور جن بچوں کو ہم دینی تربیت کر کے جائیں گے، اگر وہ بچے ہمارے لیے دعائے خیر کرے تو ہمیں فائدہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ کاٹ دیا جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزوں کی وجہ سے وہ جاری رہتا ہے۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس چیز کو جاری رکھتا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، جاری صدقہ۔ جاری صدقہ کہتے ہیں اس صدقے کو کہ جو ہم صدقہ کر کے گئے اور مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر پانی کا انتظام کر دیے اور آدمی کے انتقال کے بعد اس جگہ سے لوگ پانی پی رہے ہوں تو اس مرنے والے انسان کو فائدہ دے گا، اسے ثواب پہنچے گا۔ اسی طریقے سے سڑک بنا کر گئے، جب تک اس سڑک سے لوگ گزریں گے تب تک لوگوں کو فائدہ دے گا۔ مسجد بنا کر گئے، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر و تلاوت میں مشغول ہیں، جب تک لوگ اسے استعمال کریں گے تب تک اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ مدرسہ بنا کر گئے، مدرسے میں پیسے خرچ کیے، لائبریری بنا دیے، کتاب خرید کر دے دیے، لہذا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک مرنے والوں کو اس سے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور کہا گیا او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ کوئی بیان دے کر چلے گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، لوگوں کو پڑھا کر گئے ہو، اس کی تلمیذ یعنی پڑھنے والوں کا سلسلہ جاری ہے، جب تک وہ جاری رہے گا تب تک لوگ اس سے اس مرنے والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے کتاب لکھ کر گئے ہو، جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھ کر فائدہ اٹھائیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے، تب تک مرنے والے عالم دین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز اولد صالح یدعو له، تیسرے ایک نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ میرے بھائی غور کیجئے کہ جب ہم نے اپنا اولاد کو نیک کیسے چھوڑ کر جائیں گے؟ جب دینی تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے نیک ہوں گے، جب دینی تعلیم سے آراستہ ہو کر ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ ہمارے حق میں وہ کہتے رہیں گے۔ آج نہ جانے
والدین کو ایصال ثواب کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں. اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے 10 دن کے بعد کھانا کھلاتے, 20 دن کے بعد کھانا کھلاتے, 30 دن کے بعد, 40 دن کے بعد, اور نہ جانے کتنے صدقہ و خیرات کرتے, نہ جانے اور کیا کیا کرتے. جو بھی لوگ کہتے کہ یہ کام کرو تمہارے والد کو ثواب پہنچے گا, یہ کام کرو تمہاری اماں کو ثواب پہنچے گا, اڑلے دھڑلے لوگ ماں باپ کی محبت میں کرتے ہیں. میرے بھائی یہ سب کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ اپنے بچوں کو نیک بنا کر جائیں, لہذا آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے کر جائیں, آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے, نماز پڑھیں گے, نمازوں کے بعد دعا کریں گے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے رب میرے والدین پھر تو ایسا ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا, ہماری تربیت کی. ایک والدین ہی جانتے ہیں بچے کی تربیت میں, ہم سب کے سب والدین ہیں, بچے والے ہیں. پتہ ہے ایک بچے کی تربیت میں کتنی مشقتیں, کتنی تکلیفیں, کتنی پریشانیاں آتی ہے, آپ اندازہ لگا لیں. اگر انسان کے بچے دوسری چیزوں کے بچے ہیں, اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو ہو سکے کہ وہ بچ جائے اور وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر انسان کے بچے کی تربیت چھوڑ دے, اسے دیکھ ریکھ کرنا چھوڑ دے, تو وہ 2-3 دن ہی زندہ بھی نہیں رہ سکتا. لہذا یہ والدین کی فضیلت اور غور کیجئے. اسی طریقے سے سورہ تحریم, اب اسی آیت کے ساتھ میں اپنی اس بیان کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سورہ تحریم میں بیان فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. لہذا غور کرے جہنم کے آگ سے کیسے بچیں گے. میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ اگر ہم عبادت کریں تو عبادت بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے تو پھر ہم اب جہنم کے آگ سے کیسے بچ سکتے. نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں, روزے رکھنے کا طریقہ نہیں, زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں, روزوں کے مسائل معلوم نہیں, حج کے مسائل معلوم نہیں, لہذا ہم کیسے عمل کریں گے. لہذا دین کے علم حاصل کرے تاکہ خود بھی جہنم کے آگ سے بچ سکے اور اپنے آل و اولاد کو, اپنے بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچا سکے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ دار قرار دیا ہے کہ تم خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. لہذا اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ خود بھی دین کا علم حاصل کریں, بچے کو بھی دین کا علم سکھائیں. بچے دین کا علم سیکھیں گے تو آپ کے مستقبل میں کام آئیں گے. اگر بچے کو آپ دینی تعلیم سے دور رکھیں گے تو بچے آپ کو کندھے تک دینے نہیں آئیں گے, بچے آپ کی تدفین میں شریک نہیں ہوں گے. آپ بچے کو دینی تربیت نہیں کریں گے, دینی تعلیم نہیں دیں گے تو بچے جنت نہیں جا سکتے, بچے دین پر عمل نہیں کر سکتے. لہذا جتنا کھانا پینا, کھانا کپڑا لتا مہیا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت کریں, دین کا تعلیم دے, حافظ قرآن بنائے, قرآن کا علم دے. لہذا اگر 2-3 وقت میں سے 2 وقت کا کھانا کھائیے, لیکن اپنے بچوں کو دینی تربیت کرے, دین کا تعلیم سکھائے. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, رب کریم تو ہمیں دین کی تعلیم سیکھنے اور اپنے بچوں کو دینی تربیت کرنے کی توفیق دے. رب کریم تو ہمارے بچوں کے دینی تربیت فرما. رب کریم تو ہمارے بچوں کو عالم دین بنا اور اس کے علم کو آخرت میں ذخیرہ فرما. رب کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. رب کریم تو ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنا. رب کریم تو ہمارے بچے کو عالم دین بنا تاکہ وہ بچے ہمارے معاشرے میں آ کر دین کی خدمت کر سکے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.